جناب ابراہیم اللہ کے نبی، خلیل خدا، اور ایسے عظیم المرتبت نبی کہ دنیا کے 3 بڑے دین آج انہیں مانتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے یہاں بھی جناب ابراہیم محترم ہیں، عیسائیوں کے یہاں بھی جناب ابراہیم محترم ہیں، اور یہودیوں کے یہاں بھی جناب ابراہیم محترم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو عیسائی بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ یہ ابراہیم باوجود اس کے کہ انتخاب قدرت میں کھرے اترے ہیں، توجہ کیجیے گا، انتخاب قدرت میں کھرے اترے ہیں، انتخاب قدرت میں کھرے اترے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جس وقت انہوں نے آنکھ کھولی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا، ان کی قوم ستارہ پرستی کرتی تھی، چاند پرستی کرتی تھی، سورج پرستی کرتی تھی، بت پرستی بھی کرتی تھی۔ یہ کام بھی سائیڈ میں لگا ہوا تھا، سائیڈ بزنس تھی، بت پرستی بھی، مگر مین ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی۔ ابراہیم نے پیدا ہوتے ہی، سمجھدار ہوتے ہی ان تینوں کی خدائی کو باطل کیا۔ چاند کو، ستارے کو دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ ہے میرا خدا۔ جب ستارہ ڈوب گیا، کہا ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہوتا، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہوتا۔ چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ھذا ربی، یہ ہے، یہ میرا خدا ہے۔ چاند بھی ڈوب گیا، کہ یہ بھی خدا نہیں، یہ بھی ڈوب گیا۔ سورج کو دیکھا، کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا خدا ہے اور یہ تو سب سے بڑا بھی ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ اے لیجئے صبح سے لے کے شام تک سورج بھی ڈوب گیا۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بھی ڈوب گیا۔ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے، اگر ہم اس کو منیمم ٹائم میں سم اپ کریں تو 24 آورز کا ٹائم چاہیے ہے۔ شام ہوئی، ستارہ نکلا، ابراہیم نے دیکھا، کہا یہ میرا خدا ہے، جب ڈوب گیا تو کہا خدا نہیں ہے۔ رات تھوڑی سی گزری، چاند ابھرا، ابراہیم نے کہا یہ میرا خدا ہے، ڈوب گیا، کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ سویرا ہوا، پاؤ پھٹی، سورج نکلا، شام تک سورج بھی ڈوب گیا، کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم نے چاند، سورج، ستاروں کی خدائی کو باطل تو کیا، مگر 24 گھنٹے لگے۔ دیکھیے، پہلے کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں فرق ہوتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور بعد کے زمانے میں ٹائم گھٹ جاتا ہے۔ جب بیل گاڑیوں اور شکرموں سے لوگ آتے تھے زیارت کرنے تو بمبئی پہنچتے تھے لکھنؤ سے 6 مہینے میں۔ یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں، 200 برس پہلے، 250 برس پہلے، 300 برس پہلے کی۔ تانگے بجا رہے ہیں، شکرم بجا رہے ہیں، اونٹ بجا رہے ہیں، گھوڑے بجا رہے ہیں، معلوم لکھنؤ سے بمبئی آنے میں 6 مہینے لگے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے بمبئی میں اسی مسجد میں مجلس پڑھنا شروع کی تو ہم کو لگ بھگ 30 گھنٹے لگتے تھے لکھنؤ سے یہاں تک آنے میں، 30 آورس۔ صبح 7 بجے چلتے تھے اور 1 بجے دن کو دوسرے دن یہاں پہنچتے تھے۔ ہم آئے ہیں، لیکن اب زمانہ بدل گیا
اب 2 گھنٹے بھی پورے نہیں لگتے اور ہم لکھنؤ سے ممبئی آ جاتے ہیں، تو معلومات ٹائم جو ہے وہ سم اپ ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد والی نسلیں جو ہیں وہ آدھے گھنٹے یا 20 منٹ میں لکھنؤ سے ممبئی پہنچ جائیں، ان کو اتنی دیر بھی نہ لگے جتنی دیر ہمیں لگی۔ وہ کہا کریں کہ وہ 2 گھنٹے میں آتے تھے، ہم تو 10 منٹ میں آ جاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ٹائم جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ تو ابراہیم کے زمانے میں ٹائم زیادہ لگا، چاند، سورج اور ستارے کی خدائی کو باطل کرنے میں 24 گھنٹے لگے، لیکن محمد و آل محمد تک آتے آتے زمانہ چونکہ ایڈوانس ہو گیا تھا، لہذا منٹوں میں باطل ہو گئی۔ چاند کو دیکھا، 2 کر کے بتایا یہ خدا نہیں، ستارے کو دیکھا، ڈھڑی پہ بلا کے بتایا یہ خدا نہیں، سورج کو دیکھا، مغرب سے پلٹا کے بتایا کہ یہ خدا نہیں۔ معلوم ہے جو ہمارے اشارے پہ چلیں وہ ہمارے غلام ہیں کہ خدا ہیں؟ جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا، اور اس کے بعد بھی قوم بت پرستی میں مبتلا، اور بت بنانے والے انہی کے چچا آزر۔ اب سوال یہ ہوا کہ ان کو بھی ختم کیا جائے اور ان کو بھی سبق سکھایا جائے۔ ایک روز پوری قوم میلے میں گئی شہر سے باہر، پورا شہر خالی ہو گیا، ویران ہو گیا۔ ابراہیم نے طبیعت کی خرابی عرابی کچھ بتائی یا جو بھی ہوا ہو، بعد نہیں گئے، یہ چلے گئے بت خانے میں، اور وہ تیشہ کہتے ہیں اس کو، جس سے پتھر کاٹا جاتا ہے، لوہے کا ایک اوزار ہوتا ہے جس سے مارتے ہیں تو پتھر ٹوٹتا ہے، اس کو تیشہ کہتے ہیں۔ تیشہ لیا ہاتھ میں اور جتنے بت تھے سب توڑ ڈالے، اور جو بیچوں بیچ میں سب سے بڑا بت بیٹھا ہوا تھا اس کے گلے میں تیشہ لٹکا دیا، وہ اپنے گھر چلے آئے۔ چلے آئے، جب قوم والے آئے اور جگہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کس نے کیا، کس نے کیا، کس نے توڑ ڈالے، کس نے توڑ ڈالے، کس نے توڑ ڈالے؟ تو لوگوں نے کہا ایک ہی نوجوان ہے جو ان کو پرستش نہیں کرتا ہے، ان کی پوجا نہیں کرتا ہے اور ان کا مخالف ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اسی کو بلاؤ، یہ حرکت اسی کی لگتی ہے اور کسی کی نہیں۔ چنانچہ ابراہیم بلائے گئے، کہا دیکھو یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہ کس نے کیا ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم کس نے کیا، کس نے توڑے ہیں؟ کہا میں کیا جانوں، نہیں تمہیں بتانا پڑے گا کس نے توڑے ہیں۔ کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرے خیال میں جو بڑا والا بیٹھا ہے اس نے توڑے ہیں، اس لیے کہ اس کے گلے میں تیشہ بھی لٹک رہا ہے، اسی بات پہ اس کو غصہ آ گیا ہے اور اس نے توڑ ڈالے۔ بس جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی سارا مجمع چیخا، اچھا بس سمجھ گئے تم ہی ہو، بس 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 معلوم ہو گیا تم ہی ہو۔ یہ کیا توڑے گا، یہ ہل بھی سکتا ہے اپنی جگہ سے یا توڑے ہی گا؟ بس یہی کہلوانا تھا ابراہیم، ان کا یہ اپنی جگہ سے ہل بھی سکتا ہے یا توڑے گا؟ کہا جو کچھ کر نہیں سکتا اس کے آگے سجدہ کیا کرتے ہو؟ دیکھیں ابراہیم دلیل دے رہے ہیں، لیکن یہ مزاج باطل کا سمجھ لیجئے کہ باطل دلیل کے اوپر بلیو نہیں کرتا، ظلم پر بلیو کرتا ہے۔ ابراہیم دلیل دے رہے ہیں، جواب بھی دلیل دینا چاہیے تھا ان کو، انہوں نے کوئی دلیل ولیل نہیں دی۔ کہا ہم تمہیں سزا دیں گے، گرفتار کر لو اسے، گرفتار ہو گئے۔
اب کمیٹی بیٹھی کیا کیا جائے ان کے لیے. پہلا رٹا پیٹا جملہ ان کو قتل کر دو. لوگوں نے کہا جرم اتنا بڑا ہے کہ قتل ہونے سے تسکین نہیں ہوگی, سزا اس سے سخت ہونا چاہیے. کہا بھائی اس سے زیادہ سخت اور کیا سزا ہوگی؟ کہا اس سے زیادہ سخت سزا یہ ہے کہ ان کو زندہ جلا دو, ان کو زندہ جلا دو. لیے طے ہو گئی بات کہ ابراہیم کو زندہ جلایا جائے گا. کس جرم میں؟ انہوں نے ہمارے خداؤں کی انسلٹ کی ہے, اس لیے یہ جلائے جائیں گے. یہ سمجھ لیجئے, جرم سمجھ لیجئے اور سزا سمجھ لیجئے. جرم یہ ہے کہ خداؤں کی انسلٹ کی ہے, سزا یہ ہے کہ جلائے جائیں گے. یہ کس نے تجویز کیا؟ ابراہیم کی امت نے. اس زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ جرم ابراہیم یہ ہے کہ خداؤں کی توہین کی ہے, سزا یہ معین ہوئی کہ جلائے جائیں گے. اب اگر اللہ کفار و مشرکین کو جہنم میں پھینک دے تو اللہ کی سزا نہیں ہے, تمہیں نے تجویز کیا ہے.